بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس لیے کھانے میں احتیاط کرو، کیونکہ احتیاط کرنے والا صحت مند رہتا ہے اور بے احتیاطی کرنے والا علاج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ بہت زیادہ رونے لگے تو دن میں چند مرتبہ سورت ناس اور سورت فلق تین تین بار پڑھ کر بچے پر دم کریں، انشاءاللہ سکون ملے گا۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کرنے سے سوجن جلدی اتر جاتی ہے۔ ظہر کے وقت کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ اس وقت باوضو بیٹھ کر رحمان 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ اس پانی میں سلائی گیلی کر کے دکھتی آنکھوں میں 3 دن لگائیں، انشاءاللہ آنکھوں کو آرام ملے گا اور دوبارہ کبھی دکھتی محسوس نہیں ہوں گی۔ وہ خواتین جو روزانہ سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہے، انہیں بڑھاپے میں گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ جس گھر میں صبح کے وقت جلدی صفائی کر لی جائے وہ گھر ہمیشہ آباد اور خوشحال رہتا ہے۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ سوتے ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو گھر میں کوئی جانور پال لیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں، بچہ جلد بولنے لگے گا۔ دودھ میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سخت اور سیاہ نہیں آتا بلکہ ہاضمہ درست رہتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے والے افراد کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کھانے کے بعد فوراً بعد پانی نہ پئیں۔ ثابت دھنیا میں چینی ملا کر کھانے سے چکر آنا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زبان کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے تو الائچی کا دانہ چبا لیا کریں، ذائقہ درست ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت گلاب کے عرق میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ لوہے کی چیز اور باریک سوئی نگل لے تو فوراً اسے زیادہ سے زیادہ کیلا کھلائیں، اس سے معدہ زخمی نہیں ہوتا۔ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے 3 بادام اور چند کالی مرچ پیس کر نہار پیٹ کھا لیا کریں، قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ اگر کپڑوں پر چائے گر جائے تو فوراً ٹیلکم پاؤڈر رگڑ دیں، نشان نہیں جمے گا۔ سر کی جوئیں ختم کرنے کے لیے نمکین پانی سے سر دھو لیں۔ بینائی بہتر کرنے کے لیے تازہ گاجر کا جوس پینا مفید ہے۔ جن لوگوں کا ماتھا بڑا ہوتا ہے ان کی قسمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے چند آسان طریقے یہ ہیں۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لیں، کھانے سے پہلے پانی پی لیں، خشک روٹی کے ٹکڑے پانی کے ساتھ کھائیں اور صبح سویرے شہد کا 1 چمچ لے لیں۔ جو شخص کھانے کے دوران روٹی کے بیچ میں پانی نہیں پیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ بولتے وقت ہمیشہ اعتدال رکھیں، اتنا نہ بولیں کہ لوگ آپ کی خاموشی کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بولیں کہ آپ کی خاموشی کے بعد لوگ دوبارہ آپ کو سننے کے منتظر رہیں۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں کے درد اور لیکوریا کی تکلیف سے بچنے کے لیے روزانہ صبح سویرے 9 بادام کھا لیں، دونوں مسائل سے نجات مل جائے گی۔ شرمیلے اور ذہین لوگ ہمیشہ قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں۔ زیادہ اور مسلسل پیاسا رہنے سے چہرے پر چھائیاں نمودار ہو جاتی ہے۔ گردے کی صفائی کے لیے رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کریں، یہ ایک مفید اور آسان عمل ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنا برکت اور دولت کا سبب بنتا ہے۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ جو خواتین نہار پیٹ مولی کھاتی ہے ان کے بال لمبے اور سیاہ ہو جاتے ہیں، اس لیے مولی کا روزانہ استعمال مفید ہے۔ ناظرین، جب آپ کے موبائل کی بیٹری صرف 10% رہ جائے تو اس وقت کال کا جواب دینے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس دوران نکلنے والی شعاعیں عام وقت سے 1000% زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف 13 منٹ تک بالکل حرکت نہ کریں تو نیند جلدی آ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو غیر ضروری سوچوں سے آزاد کر لیں، اس سے نیند سکون بھری ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچاؤ ممکن ہے؟ اگر بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو سفید تل بھون کر انہیں پیس لیں اور 1 چمچ گڑ میں ملا کر لڈو بنا دیں۔
یہ لڈو بچے کو کھلائیں اور اسے کروٹ کے بل سلائیں۔ انشاءاللہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بڑھاپا روکنے والی غذاؤں میں زیتون کا تیل اور سبز چائے اور مچھلی اور انار کا جوس شامل ہیں۔ ایک بہترین توانائی بخش نسخہ یہ ہے: 1 گلاس دودھ اور 1 کیلا، 2 کھجوریں اور 1 چمچ بادام اور 2 چمچ دلیا ملا کر بلینڈر میں پیس لیں۔ یہ مشروب وزن بڑھانے کے ساتھ ساتھ طاقت کا خزانہ بھی ہے۔ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچاتا ہے۔ دہی قبض اور گیس سے بچاتا ہے۔ کشمش ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔ خوبانی گردے کی پتھری سے بچاتی ہے۔ ادرک قے اور متلی میں مفید ہے۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پینے سے فوراً آرام آتا ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد اکثر لوگ اپنے کہے ہوئے سخت جملوں پر غور کرتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے کی نیند لینا۔ وقت پر سونا ٹینشن کو کم کرتا ہے، حافظہ درست رکھتا ہے اور دل کو صحت مند رکھتا ہے، ذہن کو تازہ کرتا ہے اور جسم کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم چھینک لیتے ہیں تو جسم کے جراثیم باہر نکل جاتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ مور کے پر کو ہاتھ میں گھما کر رگڑنے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے۔ جمائی لینے کا اصل مقصد دماغ کو آکسیجن دینا نہیں بلکہ اسے ٹھنڈا کرنا ہے۔ اگر چہرہ سانولا ہو تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگانے سے چہرہ دودھ جیسا صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ رزق کی فراوانی کو روکنے والی 4 چیزیں یہ ہیں: فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا اور نماز میں سستی کرنا، اور دوسروں کو دھوکہ دینا۔ مسواک کرنے سے منہ کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر وزن بڑھانا ہو تو روزانہ 6 کیلے کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں، لیکن اس کا شیک نہ بنائیں۔ تیز پات کی چائے نزلہ اور زکام اور بدہضمی اور پیٹ درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر پاؤں میں آگ لگ جائے اور جلن ہو تو 50 گرام سرسوں کے تیل میں کافور ملا کر دھوپ میں رکھیں، پھر اس تیل کو پاؤں کے تلوے پر ملے۔ انشاءاللہ جلن ختم ہو جائے گی۔ ماہواری کے بعد کمزور عورتوں کو چاہیے کہ گڑ اور سونٹھ کا قہوہ پئیں۔ اس سے اندرونی پیچیدگیاں دور ہوں گی اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار دہی کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت لمبی اور گہری سانس لینے سے سانس کی بیماریاں دور رہتی ہے اور دمے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے جڑیں مضبوط ہوتی ہے اور بال گھنے اور لمبے بڑھتے ہیں۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے پرانی کھانسی، گلے کی خراش اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہو تو مصری کی ڈلی کھا لینا فائدہ مند ہے۔ خون کی کمی اور بلغم کی زیادتی دور کرنے کے لیے شہد اور چینی کا استعمال مفید ہے۔ جو لوگ روزانہ 1 دیسی لہسن نہار پیٹ کھاتے ہیں وہ لمبی عمر اور مضبوط صحت پاتے ہیں۔ ناشتے میں انڈا اور سیب شامل کرنے سے دن بھر طاقت اور توانائی رہتی ہے۔ خشک روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہوتا ہے اور جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ دن میں کم از کم 12 گلاس پانی پینا صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نقلی پلکیں اور زیادہ میک اپ استعمال کرنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور مختلف انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے پیٹ کی چربی گھلتی ہے اور قبض کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کھیرے کا استعمال بڑھاپے کو دیر سے لاتا ہے اور جلد کو تروتازہ رکھتا ہے۔ زیادہ بحث و مباحثہ کرنے سے انسان کی عقل اور وقار کم ہو جاتا ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت اور صحت مند پیدا ہو، اسے چاہیے کہ 3 ماہ کے بعد روزانہ رات کو سوتے وقت اسم مبارک مصور کو 369 مرتبہ پڑھے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے بہترین اور قدرتی غذا ہے جو کسی بھی اور خوراک سے بڑھ کر ہے۔ بلیک کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو مضبوط رکھتا ہے اور ان پر جراثیم جمنے نہیں دیتا۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا نیند کو بہتر کرتا ہے، اور اگر دودھ میں ہلدی شامل کر لی جائے تو بڑھاپے کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ گلے میں خراش ہو تو کان میں ہلکی سی خارش کرنا بھی افاقہ دیتا ہے۔ ورزش صرف جسم کو متوازن رکھتی ہے۔ دبلا ہونے کے لیے خوراک میں احتیاط ضروری ہے۔ انسان کے دونوں پھیپھڑے ایک جیسے نہیں ہوتے، دایاں پھیپھڑا بڑا اور بایاں چھوٹا ہوتا ہے تاکہ دل کے لیے جگہ بن سکے۔
رزق میں تنگی اس گھر میں آتی ہے جہاں کھانا ضائع کیا جائے، پرندوں کے لیے دانا پانی نہ رکھا جائے، مکڑی کے جالے چھوڑ دیے جائیں، اور مہمان سے برا سلوک کیا جائے۔ یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین سما آمین۔